السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ جس محبت سے اور جس توجہ سے چینل کو ٹائم دیتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میری پہلی ویڈیو کی مجھے امید نہیں تھی کہ میں وائس اوور کروں گا اور وہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ کچھ سمجھ آنا شروع ہوگی یہ سب کو۔ تو آج کی جو میری بات ہے یا جو آج میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ مرد دوسری شادی کیوں کرتے ہیں، آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ جس کے پاس یہ ڈاکٹر ہوں یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک عام آدمی اور جو باتیں میں نے محسوس کی ہیں، جو باتیں میں نے سیکھی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ویسے کی ویسے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کا گھر بچ جائے یا کوئی اس پرابلم میں سے یا اس سچویشن میں سے یا اس دکھ میں سے نہ گزرے جس میں سے میں نے بہت سارے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری ویڈیو کے پیچھے میوزک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھی کوالٹی ہے، لیکن میری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ان میں آپ کوالٹی ڈھونڈ لیں، شاید ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو میری بات سمجھ آ جائے۔ چلیے جی، بات ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، مرد دوسری شادی کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو تو شوق ہوتا ہے اور کچھ مجبور ہوتے ہیں اور کچھ کسی ایسے کٹے میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کو یہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں جو زیادہ تر ایسے بندے جن کے بارے میں امید بھی نہیں ہوتی کہ یار یہ دوسری شادی کر لے گا، بڑے ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا اور اس کو تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس نے کیسے کر لیا، ایک کیٹیگری ہے یہ۔ ایک کیٹیگری ہے وہ جن کو شوق ہوتا ہے دوسری شادیاں کرنے کا، پھر چھوڑ دینے کا، اور پھر جب ان سے سنبھالے نہیں جاتے تو پھر ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جنہوں نے کسی سے وعدہ کر لیا اور ان کی مردانگی کو لہلکار دیا گیا کہ مرد ہو کے بھی تو ہوں اس گل تے قابو نہیں ہے، ایک وہ۔ تو پہلے بندے کی طرف چلتے ہیں کہ اس نے شادی دوسری کیوں کی۔ اب وہ اچھا خاصا اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ بیوی کی کچھ اپنی مجبوریاں ہیں، ظاہری بات اس نے سارا دن بچوں کو سنبھالنا ہے، پھر وہ بندہ اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ اب شوہر جو ہے نا، وہ سارے دن چونکہ باہر رہتا ہے اور وہ تھوڑا سا باہر کے ماحول کا عادی ہوا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کا آنا جانا راستوں سے اور کسی دوسرے دفتروں میں، تو وہاں ان کا ٹکراؤ جو ہے نا فیمیلز کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ باتیں دیکھیں، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، نہ کوئی مطلب ایسی ہے کہ میں اپنے ٹاپک کو ہاٹ ٹاپک بنانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے یار وہاں جو ہے نا، وہ ان کے باقی خواتین ہیں، فریش ہیں، ہلکا پھلکا لائٹ میک اپ بھی ہے اور ہیوی میک اپ بھی ہے، ہلکے پھلکے کپڑے بھی ہیں اور ہیوی کپڑے بھی ہیں۔ تو وہ شام کو جب آتا ہے نا گھر میں، تو اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ یار اس کی بیگم بھی تھوڑی ویسی بنی ٹھنی ہو، یا بنی ٹھنی نہ ہو لیکن نارمل سی تیار ہوئی ہو، اور وہ اس کو دیکھے، اسے ذرا گپ شپ لگائے، ہلکا پھلکا نخرا ٹخرا کرے۔ اب اس میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ شادی دے پہلے سال چی سارے کٹے چلے جاندے نے، پھر اس تو بعد تے پھر تو تے میں پھر وہ آپ سمجھ ہی ہوں گے میری بات کو۔ اب بیوی جو ہے نا، اس کی اپنی پریشانیاں، سیدھی سی بات کہ اس کے اپنے بچے ہیں، ظاہری بات ہے سارا دن اس نے گھر صاف کرنے سے لے کے بچوں کو سنبھالنے سے لے کے بچوں کو اسکول کے حساب سے لے کے کھانے پکانے تک کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بس جو ہے جہاں ہے جیسا ہی کی بنیاد پہ شور آ گیا تو اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر ہے، وہ لائٹ ہے، وہ بالکل اپنے گھر کے ماحول کی عادی ہے، وہ باہر تھوڑی بیٹھی ہے کہ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوگی، جب جانا ہوگا تو تیار ہو جائے گی کہیں پہ بھی۔ تو شور جو ہے نا، اب دونوں میاں بیوی کے درمیان تھوڑی خلیج ہوتی ہے، وہ جو تھوڑے صابر قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں کہتے بیگم کو کہ تیار ہو جاؤ یار میرے لیے، یا وہ یہ نہیں کہتے چلو یار تھوڑا منہ ہاتھ دھو لے، تھوڑی چادر شپرا کوئی نواں لے لے، نہیں کہتے وہ خاموشی سے بس ٹھیک ہے جی کھانا کھایا تو وہ اپنے بستر تو اپنے بستر دونوں سوؤں گے۔ اب اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول تو نارمل ہوتا ہے، دونوں مطلب بیگم تھکی ہوئی ہے تو وہ سو گئی اور میاں صاحب تو آلریڈی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی سو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں کے دل میں، یا بس پھر مرد کے دل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ یار انہوں میں کی سمجھاواں یار، بچے بھی سنبھال رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا، اس کا جو رجحان ہے نا، وہ گھر کی طرف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بیگم کی طرف کم شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی جو لمحہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا کمزور لمحہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ میری بات کو سنجیدگی سے لیں،
یہ لمحہ اتنا کمزور لمحہ ہوتا ہے کہ جب یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ ایک مرد یہ سوچ لیتا ہے کہ یار انہوں خیال نہیں میں نے اپنے منہ نہ کرنا تو میرے سے تیار ہو، یہ میرے سے تیار نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے. آپ کو شاید میری باتیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ غور سے سمجھیں تو یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ ہے وہ نہیں کہہ رہا اس کو وائف کو کہ میرے لیے تھوڑا سا تیار ہو جائے، اور وہ بیچاری، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تیار نہیں ہو رہی، وہ بیچاری خود تھکی ہوئی ہے، وہ کیا کرے، اب وہ روز تو تیار نہیں ہو سکتی نا، لیکن وہ چاہتا تھوڑی فریش ہو جائے. اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اٹیک کر دیا باہر سے، ذرا سی بھی کسی نے لوچ دکھا دی تو میاں کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے کہ چل یار میں نے تھوڑا نخرتیں کر دی نا، میں نے گل باتیں کر دی نا، مطلب مجھ سے بات چیت تو کرتی ہے نا، کوئی اگر باہر کی اس کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے نا. اب یہ لمحہ ہوتا ہے کمزور، کیونکہ بیگم تھکی ہوتی ہے، باتیں کرنے کو نہیں ہوتی، بیٹھ کے فلم نہیں دیکھنی، بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھنا، سیدھا سیدھا گھر دے کام شام مکائے سو گیا، ٹھیک ہے، بات چیت شروع نہیں کی. کیونکہ ہمارے یہاں تو نہیں، خیر ہر شادی شدہ جوڑے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ شادی کے شروع کے سالوں میں 2 سال 3 سال جو ہے نا میاں بیوی خوب ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ میں ٹکا کرتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں. پھر جوں پرانے ہوتے جاتے ہیں یا 1-2 بچے بیچ میں آ جاتے ہیں یا مصروفیات آ جاتی ہیں تو وہ پیار محبت تو کہیں سائڈ پہ چلا جاتا ہے، چک 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 جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. اور یہ آپ لوگ ایگری کریں گے اس بات سے. اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو ادب احترام میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چپ ہی رہ جاتے تھے، لیکن اب یہ ہوتا ہے دونوں موبائل پہ لگ جاتے ہیں وہ ادھر لگ گئی موبائل پہ، وہ ادھر لگ گیا موبائل پہ، یا پھر بچوں میں یا پھر ڈرامے پہ. تو اس ساری سچویشن کو جب ایک بندہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے نا، تو جو اس کمزور لمحے میں باہر سے خاتون وار کرتی ہے یا کولیگ یا کوئی بھی اینی ہو، تو مرد کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے کہ چلو یار اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھتا ہوں نا، تھوڑا سکون آ جاتا ہے، تھوڑا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، گپ شپ لگا لیتی ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ چونکہ نیا دوست یار ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا نخرے ٹخرے بھی کرتا ہے، تو بندہ آہستہ 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 اس طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا وہاں فریش فیل کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں باخدا یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتون جو ہے نا یہ ساری غلطی اس کی ہے. اس کی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ وہ بیچاری اپنا گھر سنبھال رہی ہے، بچوں میں لگی ہوئی ہے، اور تھوڑا ٹائم نہیں دے پا رہی. تھک جاتا ہے بندہ، کیونکہ ہم لوگ جو فیملی والے ہیں یا جو بچوں والے ہیں یا جن کے چھوٹے بچے ہیں، جن کے جوان ہو گئے ہیں، وہ تو بس ٹھیک ہو گیا، یس ہو گیا ماحول، وہ تو دادا نانا بن جائیں گے. جن کے بھی چھوٹے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بچے، ظاہری بات ہے بچے اپنا ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجوہات ہوتی ہے اس بندے کی جو ہم نے پارٹی 1 کہی تھی، جس کے گھر میں بڑا ٹھنڈا ماحول ہے اور بڑا ریلیکس بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہ عمل کیا. تو کیوں کیا؟ یہ وجوہات ہوتی ہے. تو اس وجوہات کو ختم کرنے کے لیے اب میں اس ویڈیو میں ہی بتا دوں تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہی ہے کہ آپ کے میاں جب آئیں آپ تھوڑا ریلیکس رہیں، ٹھنڈے ماحول میں رہیں، تھوڑا ہلکا پھلکا فریش ہو جائیں. فریش ہونے سے مراد یہ تھوڑی ہے مکمل دلہن بن جائیں، لیکن تھوڑا سا تیار شیار ہو کے، منہ ہاتھ دھو کے صاف ستھرا دوپٹہ کر کے میاں نو نا نوی دلہن لا روپ تھوڑا دکھاؤ، تاکہ کوئی باہر دی نوی دلہن لا روپ نہ دکھا سکے. اب چلتے ہیں دوسرے قسم کے بندوں کی طرف. یہ لوگ یار میری جن سے، اور میں اس کی جو ہے نا باتیں کھلی کھلی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا کیا رومانٹک ٹائپ ہوتے ہیں، پنجابی چ کیا جاتا ٹھرکی ٹائپ ہوتے ہیں. تو ان کو جہاں سے تھوڑا بہت آسرا مل جاتا ہے تو ان کو شوق ہوتا ہے یار دوسری شادی کر ہی لینی چاہیے، فلانے نے بھی کر لی. اور ان کا جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے دوستوں یاروں میں بیٹھ کے، وہ تیرے دوجے دوست نے، وہ ایک بندے نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بس ان کو دوسری شادی کا چسکا ہوتا ہے، سننے کا ہوتا ہے، اور پھر وہ سنتے سنتے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور اگر اس دوران ان کی بیگم سے لڑائی ہو جائے یا ان کے ہاتھ میں کوئی بہانہ آ جائے تو وہ دوسری شادی کھڑکا دیندے ہیں. تو اس کے خیر نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. فائدے میں نہیں بتاؤں گا تو ساری زنانیاں میں مارو گی ہیں. اچھا، اب وہ ہو جاتی ہے. اب ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پہلے والے گھر میں ہیں اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کی جو ہوتی ہے نا ٹھرکی پن یا کی کہندے نے رومانٹک انداز، یہ ان کو وہاں پہ پھنسا دیتا ہے. تو یہ شوقیہ بھی سمجھ لیں دوسری شادی کرتے ہیں. یہ ہے پارٹی 2. اب ہم آ جاتے ہیں جی پارٹی 3 کی طرف. یہ وہ ہوتے ہیں جو گھر میں بیگم ہے، بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، بالکل نارمل ہیں، اور باہر کسی کے ساتھ ایسے ہی نا کوئی اداس خاتون دیکھ لی جس کے ساتھ پرابلم ہے، یا کوئی ایسی خاتون جو تھوڑی سی مجبور ہوتی ہے،
ان کو بھی تھوڑا سا دلاسا دے دیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں، اور وہ خاتون ان کے گلے میں فٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب فٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیتی ہے، اور پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، میں عورت ہو کے نہیں ڈر رہی اور آپ مرد ہو کے ڈر رہے ہیں، میں تیار ہوں نا، آپ کرو، میں ہر طرح کے ماحول کو فیس کر لوں گی۔ جدوں یہ گل کر دیں نا، بندے نوں تھوڑی جی اللہ شیری مل جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ چلو جی آؤ پھر شادی کر لیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے، چونکہ شروع میں تو نہیں لگتا کہ کیا کیا مشکلات آنی ہیں، لیکن مشکلات آ چکی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں یار بس میں تو زبان دے کے پھنس گیا، یار میں تو بس زبان دے کے پھنس گیا۔ تو یہ ہوتی ہے تھرڈ پارٹی۔ اب ان ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں، اور میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ساری سچی ہیں۔ اور ان باتوں کو حل کیا ہے، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، میں ساتھ ساتھ وہی بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری کہانی آپ کو بیان کر دی جائے، جس میں آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور باقی جو دوست یار ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ جو دوست میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، اس کو لازمی سنیں، کیونکہ اس میں بھی میں ایک بڑا اچھا ٹاپک لے کے آ رہا ہوں، اور اس میں آپ کو ان ساری چیزوں میں جو آپ کی لائف کو بے رنگ کر رہی ہیں، زندگی میں رنگ نہیں بھرنے دے رہی، میاں بیوی ہو، دونوں جوان بھی ہو، ماشاءاللہ 40-50 سال تک بندہ جوان ہی رہتا کاکا، 60 تو بعد بڈھا ہونا شروع ہوتا ہے، تو کیوں نہیں انجوائے کر پا رہے اپنی لائف کو، یا کیوں نہیں جی پا رہے؟ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا، اور آپ اگر ان چیزوں کو سمجھ گئے تو لولی ہو جائے گا سارا کچھ۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔